پھر ہم ایسے نبی کا کیوں نہ جشن منائیں، کیوں نہ میلاد منائیں؟ نہیں مولوی صاحب، بات یہ ہے کہ تم تو اتنی تعظیم اور اتنی توقیر کرتے ہو، تم تو اتنی عزت کی بات کرتے ہو کہ تمہارے یہاں اگر خوشی ہو جائے تب بھی تم حضور کا میلاد منا لیتے ہو، جب تمہارے یہاں غمی ہو جائے تب بھی تم حضور کا میلاد منا لیتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے میں نے کہا ہمارے قلب کی کیفیت سے تو پوچھ۔ بات یہ ہے کہ جب ہمیں غم ملتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کیا غم زدوں کو رضا مجتبی جی کے ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور جب خوشی ہوتی ہے ہم میلاد اس لیے سجاتے ہیں، ہمارے دل کی کیفیت کہتی ہے اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ ہمیں جب خوشی ملتی ہے ہم میلاد سجاتے ہیں اس لیے کہ ہماری کیا اوقات یہ خوشی ہمیں ملے، یہ حضور کا صدقہ ہے۔ ہمیں جب غم ملتا ہے ہم حضور کا میلاد سجاتے ہیں اس لیے کہ ہم کہتے ہیں یہی تو غم گسار ہے جو غموں کو دور کرتے ہیں، یہ مشکلوں کو دور کرتے ہیں، مصیبتوں کو دور کرتے ہیں۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا پوچھنا حضرت عبداللہ سے کہ جب پنڈلی کٹی تو لوگوں نے کہا طبیب کے پاس لے چلے، کہا نہیں یہ بڑا غم ملا ہے، بڑی مشکل آ گئی کہ میرا پیر کٹ گیا، میری پنڈلی کٹ گئی۔ کہا پھر کہاں لے کے جائیں؟ کہا مجھے طبیبوں کے طبیب لے جاؤ، طبیبوں کے طبیب کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ کیوں؟ کہ یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد رہا مدنی مدینے والے۔ فرماتے مجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں لے گئے، عرض کی یا رسول اللہ لڑ رہا تھا آپ کے دین کے لیے، پنڈلی کٹ گئی۔ حضور نے کہا لگاؤ، لگایا گیا، حضور نے اپنا لعاب لگایا، فرماتے میں واپس کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا ایسے محبوب کا جشن نہ منائیں کہ جس کے اتنے احسان ہوں۔ کہ مولوی صاحب جھگڑا اس بات کا نہیں ہے، جھگڑا اس بات کا ہے کہ تم ہر جگہ میلاد کیوں مناتے ہو، جشن کیوں مناتے ہو، لائٹیں کیوں لگاتے ہو بھائی، پرچم کیوں لگاتے ہو؟ کیا پہلے دور میں یہ تھا؟ ابو بکر صدیق اتنے سال رہے، حضرت عمر اتنے سال رہے، حضرت عثمان اتنے سال رہے، حضرت علی اتنے سال رہے، کبھی حضور کے جشن میں میلاد میں لائٹیں لگائی، پرچم لگائے؟ بات تو بڑی کمال کی تھی۔ مولوی صاحب آپ عالم ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ درس نظم میں نے کہاں سے کی؟ فلاں دارالعلوم سے۔ میں نے کہا اچھا دستار بندی ہوئی تھی؟ ہاں۔ میں نے کہا ابو بکر صدیق نے کی تھی؟ ہاں جی، دستار فضیلت کا جلسہ ابو بکر صدیق نے کیا؟ میں نے کہا اس دور میں نہیں۔ میں نے کہا حکم دیا؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا یہ حرام نہیں ہوا؟ حرام نہیں ہوا؟ نہ حضور نے کیا، نہ ابو بکر نے کیا، نہ حضرت عمر نے کیا، نہ عثمان نے کیا، نہ مولا مشکل کشا نے کیا۔ تو نے کیسے کر لیا؟ تو نے کیسے کر لیا؟ سوچنے کی بات ہے، یہ حرام نہیں ہوا؟ کہا بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو میلاد کا جشن ہے نا، یہ تو کسی صحابی نے کیا۔ میں نے کہا یہی تو میں پوچھ رہا ہوں، یہ حرام نہیں ہوا؟ ابھی پچھلے دنوں ایک بندہ میرے پاس بیٹھا تھا، اس سے بات چل رہی تھی، جاہل آدمی تو جہالت والی بات کرے، اس نے بڑے غلط جملے سے اس کی بے ادبی کی میلاد کا، کہ حضور کے دور میں نہیں تھا ایسا کچھ بھی عمل، تم سننی کیوں کرتی ہو اس طرح کی حرکت؟ میں نے کہا جو حضور کے دور میں نہ ہو کیا وہ ناجائز ہو جاتا ہے؟ تو پھر سب سے پہلے حکم حضرت عمر پہ لگا۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا حضور کے دور میں تراویح کی جماعت نہیں تھی، تراویح جو ہے لوگ تنہا پڑھتے تھے، حضور نے تو نہیں پڑھی، جماعت کے ساتھ حضرت عمر نے پڑھائی۔ تو پھر کیا کہو گے؟ کیا معاذ اللہ حضرت فاروق اعظم نے حرام کام کیا؟ میں نے کہا مسجد کے ممبر اور یہ مسجد کے مینارے حضور علیہ السلام کے دور اقدس میں حضور نے نہیں بنوائے تھے، بعد میں بنائے گئے، اس کے لیے کیا حکم دو گے؟ میں نے کہا سب سے بڑھ کے اپنی اولاد کے لیے کیا حکم دے گا؟ میں نے کہا مطلب؟ میں نے کہا تیرے یہاں اولاد ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہاں پیدا ہوئی؟ اسپتال میں۔ میں نے کہا حضور کے دور میں تو اسپتال میں نہیں ہوتی، ڈاکٹر کے ذریعے نہیں ہوتی تھی، دائی کے ذریعے ہوتی تھی گھر میں، یہ بھی حرام ہو گئی، اس کا پیدا ہونا حرام ہوا؟ کہا نہیں،
بات یہ ہے مولوی صاحب دور چینج ہو گیا، انداز چینج، میں نے کہا آ گیا لائن پہ۔ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی دور چینج تھا، زمانے کی حالات اور کیفیت بدل گئے۔ اس وقت میلاد ایسے ہوتا تھا، صحابہ فرماتے ہم بیٹھ کے حضور کے معجزات بیان کرتے، سرکار فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ ہم نے آپ کا ذکر کیا، آپ کے خاندان کا ذکر کیا، آپ کے اوصاف بیان کیے، آپ کے معجزات بیان کیے، آپ کی شانیں بیان کی، آپ کے والدین کا ذکر کیا، آپ کی مولود کا ذکر کیا۔ اللہ حضور فرما رہے اچھا تم یہاں ذکر کر رہے تھے، ابھی جبریل آئے تھے، فرما رہے تھے، کہہ رہے تھے اللہ فرشتوں میں اس عمل پہ فخر کرتا۔